پیر کامل قسط نمبر 24۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔ کیوں؟ سالار نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آخر تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ دیکھو، تم نے اگر مجھے طلاق نہ دی تو میں کورٹ میں چلی جاؤں گی۔ اور وہ ابھی سے دھمکا رہی تھی۔ سالار اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ جب چاہیں جائیں۔ کورٹ سے اچھی جگہ میل ملاقات کے لیے اور کون سی ہوگی؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا مزہ ہی اور ہوگا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کورٹ میں صرف میں نہیں پہنچوں گا بلکہ تمہارے پیرنٹس بھی پہنچیں گے۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت سے پرابلمز ہیں، تم ان میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری مشکلات کو نہ بڑھاؤ۔ اس بار امامہ کے لہجے میں رنجیدگی و بے چارگی تھی۔ وہ کچھ اور محظوظ ہوا۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کر رہا ہوں مائی ڈیئر، میں تو تمہاری ہمدردی میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو نا میں اتنی مشکلات کس کے لیے صحیح ہیں؟ تم سمجھتے ہو میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جاؤں گی جو ہر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے جو میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے ہیں؟ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارا جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے۔ جلال مجھے نہیں ملا، مگر میں تمہارے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس نے بے حد تلخ انداز میں تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں۔ سالار نے اسے ٹکڑا توڑ انداز میں جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، اتنی لمبی خاموشی کہ سالار کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ہیلو، تم سن رہی ہو؟ سالار، مجھے طلاق دے دو۔ اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا۔ حسن نے ان چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی۔ حسن کے اپنے بیان کے مطابق مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے موبائل پر بار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ سکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈیمک ریکارڈ اتنا اچھا ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی سے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ وہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ وہ اسے نکاح نامے میں پہلے ہی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اس سے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے اسے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی، ورنہ وہ بہت پہلے نہ وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس گھر آیا، اسکندر عثمان کو اس نے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو اور آج رات کی فلائٹ سے تم امریکہ جا رہے ہو کامران کے پاس۔ کیوں پاپا؟ اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، سکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا۔ فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پلیز پاپا، اب مجھے بتائیں آپ اس طرح مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ تم جا کر اپنا سامان پیک کرو ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑ آؤں گا۔ سکندر نے اسے دھمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ سکندر عثمان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپرز نکالنے شروع کر دیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے فیصلے کی بھی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے نکاح نامے کو اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا تھا۔ وہ نکاح نامہ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ سکندر عثمان کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں آنے اور اس کے دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔
اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی. اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا. وہ اب صرف یہ سوچ رہا تھا سکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کرے گا. رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے صرف سکندر اس کے ساتھ آئے تھے, طیبہ نہیں. ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا. سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا. ایئرپورٹ جاتے ہوئے سکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا. اس پر سائن کر دو. یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانی سے اس سادہ کاغذ کو دیکھا. تم صرف سائن کرو, سوال مت کرو, انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا. سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم لے کر اس کاغذ پر سائن کر دیے. سکندر نے اس کاغذ کو طے کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس کو دوبارہ بند کر دیا. جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے کچھ کہنا یا کوئی بات کرنا بیکار ہے. تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کی بجائے ہاشم مبین کے حوالے کر دوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا. مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں, مجھے تمہیں بچانا ہی ہے. تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے ہو مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے. میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا, اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو, اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے, سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا. وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا. سکندر عثمان بے اختیار سلگا. یہ ان کا وہ بیٹا تھا جو 150+ IQ کا لیول رکھتا تھا. کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ سرے سے کوئی IQ رکھتا بھی تھا یا نہیں؟ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے. وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا, مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا, اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے. اس کے جو دوست A لیول کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے, وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے. کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنز کا تھا. خود اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے. وہ اپنی فیملی سے اتنا پیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا اور ہوم سکنس کا شکار ہوتا. یہ صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا. کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا. اس کے ایگزامز قریب تھے, جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا, اور جب وہ دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا. اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا. وہاں کا کوئی نائٹ کلب, ڈسکو, پب, بار, تھیٹر, سینما یا میوزیم و آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو. اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ جن 3 آئیوی لیگ کی یونیورسٹیز میں اس نے اپلائی کیا تھا, ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کی ایڈمیشن کی درخواست قبول کی جا چکی تھیں. وہ تینوں یونیورسٹیز ایسی تھیں جن میں اس کے دور یا قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا. وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہوتا, کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں. سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنے پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے. مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے. سالار نے یونیورسٹی میں سے یالے کو چنا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف یالے میں اس کا کوئی شناسا اور واقف کار نہیں تھا, بلکہ نیو ہیون میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا.
رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اسکندر عثمانی اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے اسکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر اسکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام اور مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے وہ اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ آسمان ہونے پر دلالی دینا شروع کر دیتا۔ وہ ان کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا اور نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ عملی طور پر وہ نصیحتیں واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ یالے سے فائنانس میں MBA کرنے کے آیا تھا اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن ادارے میں وہ پڑھتا رہا تھا اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کیک واک تھی۔ یالے میں مقابلہ بہت مشکل تھا، وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری و خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور محبوبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹس امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے ہیں۔ اس نے بچپن ہی سے بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کوئی بھی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یالے نے اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں سے کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کا اور اسٹیٹس اور قابلیت کا زوم نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ نیچر رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے IQ لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز اور کلاس فیلوز کی توجہ اپنے طرف مبذول کر لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کے اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری ہوتی۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا یا جواب اس کو تسلی کر رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسر سے کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یہ یقین ہوتا تھا کہ وہ اسے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس روایتی یا کتابی علم نہیں تھا۔ کہ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا، پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہاں کسی قسم کی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا کہ وہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں نے سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا تھا، خاص طور پر ویکینڈز، سینما، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز۔ ان کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، پہلے ہر نیا کنسرٹ، کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، اور ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھیں، اور سب سے زیادہ سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں
اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا پتہ کب چلا، کیسے پتہ چلا، سلار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سلار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا یہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پہ بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کی بجائے سکندر عثمان سے بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس لیے اس نے دوبارہ سلار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اسے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا، مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یک کے بعد دیگرے وہ اس کے بہتوں ذک اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اسے تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی مدد کرنے پر تیار کیسے ہو گیا، اور اس حد تک مدد کہ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا وہ اس کے رابطہ کرنے پر میں وسیم کو اور اس کے والدین کو یا خود اپنے والدین کو اس معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح کرتا ہی نہ، یا اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی بھی اس طرح مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا ہے جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا ہے۔ اتنی فرمانبرداری، اتنی تابعداری آخر کیوں، جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ کسی بھی طرح سے اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکالوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا جو وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سلار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سلار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سلار کا اندازہ تھا۔ سعد کی حس سے مزاح بہت اچھی تھی، اور وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی، اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سلار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدرے تحمل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سلار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کی مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سلار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سلار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دوسرے دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سلار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ اور پیار ہی کا نتیجہ تھا جس نے اس کے والدین کو اس سے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں سے 2 عرب اور ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ سعد پہلی ہی ملاقات میں سلار سے بے حد بے تکلف ہو گیا تھا۔ سلار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سلار کی اکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ سلار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا تو مسلمان ہو لیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے۔ سعد نے ایک دفعہ سلار سے کہا تھا اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو۔ سلار نے جواباً کہا کیا مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو اور یہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔ سلار نے بڑی صاحب گوئی کے ساتھ کہا تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کر؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں۔ سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سلار نے ایک جمائی لی، تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو۔ سعد نے اس سے کہا میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کچھ تیکھے لہجے میں کہا۔
صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹاپک پر بات مت کرو. میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے مگر مجھے نہیں ہے. بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نماز چھوڑ دو، اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں. سلار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا. مگر کچھ دنوں بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ پر آیا. سلار اس کے تواضع کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا. اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا.